السلام علیکم۔ ناول دل کی راہیں چیپٹر 4 چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صبح کی نرم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، مگر احمد کے دل میں آج بھی کئی سوال تھے۔ نکاح کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ سارا اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، ایک ایسا حصہ جو اس کے دل کو سکون دیتا تھا۔ مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اور آزمائشیں انسان کو اکثر خوشیوں کے بعد آتی ہیں۔ احمد اپنے دفتر میں بیٹھا تھا جب اسے ایک فون کال آئی۔ آواز سنجیدہ تھی اور الفاظ میں خطرہ چھپا ہوا تھا۔ مسٹر احمد، آپ کو خبردار کیا جاتا ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل نہیں کی تو آپ کا کاروبار کا زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ فون بند ہو گیا، مگر احمد کے دل میں بے چینی چھوڑ گیا۔ یہ کوئی عام مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک آزمائش تھی، ایک ایسا امتحان جس میں نہ صرف اس کا کاروبار بلکہ اس کے اصول بھی داؤ پر لگے تھے۔ شام کو احمد گھر واپس آیا۔ سارا نے اس کے چہرے کی پریشانی کو فوراً محسوس کر لیا۔ احمد، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے سب کچھ بتا دیا۔ سارا نے اس کی بات غور سے سنی، پھر نرمی سے کہا، احمد، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے سب سے بہتر دیتا ہے، تو پھر ڈر کیسا؟ احمد نے سارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خوف نہیں تھا، صرف یقین تھا۔ اسی لمحے احمد کو محسوس ہوا کہ حقیقی طاقت دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ یقین اور ایمان میں ہے۔ اسی طرح کچھ دن بعد حالات اور خراب ہو گئے۔ کمپنی کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلنے لگیں۔ سوشل میڈیا پر احمد کے خلاف الزامات لگائے گئے۔ لوگ جو کل تک اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج اس پر شک کرنے لگے۔ ریاض بھی پریشان تھا۔ احمد، یہ سب ہمارے دشمن کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ احمد نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن ہم جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیں گے، ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ احمد اور سارا گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، مگر احمد کے دل میں اندھیرا تھا۔ سارا، اگر سب کچھ ختم ہو گیا تو؟ احمد نے سوالیہ انداز سے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا۔ سارا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم سے بہتر بنا دے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ کمزوری کے نہیں تھے، یہ آنسو سکون کے تھے، جو احمد کی آنکھوں سے بنا چاہے ہی آ گئے۔ اگلے دن احمد نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے میڈیا کے سامنے آ کر سچ بیان کیا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ اگر میری کامیابی صرف اصولوں کو توڑ کر مل سکتی ہے
تو مجھے ایسی کامیابی قبول نہیں۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر ان میں سچائی تھی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ حقیقت کو سمجھنا شروع کیا۔ جو لوگ شک کر رہے تھے وہ دوبارہ احمد کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن احمد کو پتہ چلا کہ اس کے قریبی لوگوں میں سے کسی نے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ یہ خبر سن کر احمد کے دل کو شدید دھچکا لگا۔ کیا واقعی اپنے ہی لوگ؟ وہ تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ دل میں درد سا تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ شاید یہی زندگی کا اصول ہے۔ آزمائشیں ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ رات کو سارا اس کے پاس آئی اور کہا، احمد، زندگی میں سب سے مشکل کام معاف کرنا ہوتا ہے مگر یہی سب سے بڑا سکون بھی دیتا ہے۔ احمد نے آنکھیں بند کی اور دل سے کہا، یا اللہ، مجھے معاف کرنے کی طاقت دے اور میرے دل کو سکون دے۔ اسی لمحے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ بے شک معاف کرنا سب سے بہتر عمل ہے۔ ناول آگے بڑھتا ہے۔ چند ہفتوں بعد حالات بدلنے لگے۔ کمپنی دوبارہ ترقی کی طرف جانے لگی۔ لوگوں کا اعتماد واپس آ گیا اور احمد کا نام پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ لیا جانے لگا۔ احمد نے سارا کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سیکھ لیا ہے، دل کی راہیں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی مگر اگر ان میں صبر، ایمان اور سچائی ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سارا نے بھی مسکرا کر کہا، اور یہی راہیں ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں اور اصل سکون دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ناول دل کی راہیں کا چیپٹر 4 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب چیپٹر 5 انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ جذبات، احساسات اور دل کی باتیں ہیں جو ہمیں راہ حق کا سبق دیتی ہیں۔ اگر ناول پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ آپ کی محبت کا دل سے شکریہ۔